کسی کو عزت دو تو عزت ملتی ہے۔ اہل عرب کا تعامل ہے، جب ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اکرمنی اکرمکم اللہ، کہ تم نے مجھے عزت دی، میرا اکرام کیا، اللہ آپ لوگوں کا اکرام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آپ سے محبت کا اظہار کرتا تھا، اپنی فدائیت پیش کرتا تھا، تو حضور فرماتے تھے احببتنی احبکم اللہ، کہ تم نے مجھ سے محبت کی ہے، اللہ تم سے محبت کرے۔ تو یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ پیوستہ سال ہم نے علماء اور حفاظ کا ایک ساتھ پروگرام رکھا تھا، اور اس پروگرام کے بعد جب اس سال مشورہ ہوا ہماری جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی میں کہ سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی علماء اور حفاظ کا تہنیتی پروگرام رکھنا ہے، تو مشورے میں یہ بات آئی کہ علماء کا پروگرام الگ رکھا جائے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا جو احساس دلانا ہے، اور تجربے کار افراد اپنے تجربے کی بات ان کے سامنے رکھیں، وہ علماء کے لیے مخصوص ہے۔ حفاظ کرام کا پروگرام الگ رکھنا چاہیے۔ تو ایک پروگرام علماء کرام کا ہو چکا، پھر ورکنگ کمیٹی کے مشورے سے آپ لوگوں کے لیے یہ تہنیتی پروگرام رکھا گیا ہے، اور اللہ پاک کا ہمارے شہر پر بہت بڑا کرم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شاید ہندوستان کا کوئی ایسا شہر ہوگا کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آج کا انقلاب اخبار جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس میں ایک مضمون ہے کسی کا، اور اس مضمون کے اندر انہوں نے لکھا ہے اسی بات کو کہ مدارس دینیہ کے لوگ اپنے یہاں علماء اور حفاظ کی تعداد بڑھا کر کے بتاتے ہیں، اپنے یہاں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بڑھا کر کے بتاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ ان کے یہاں سے اتنے عالم اتنے حافظ فارغ ہوئے، اور ان کے مدرسے میں اتنے 100 بچے پڑھتے ہیں، تو لوگوں کا تعاون زیادہ ہو۔ اس لیے مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مضمون ایسا انقلاب میں آج آیا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جمعیت علماء کا پروگرام ہے، یہ کسی مدرسے کا یا کسی مکتب کا پروگرام نہیں ہے، اور یہاں جو تعداد ہمارے سامنے آج آئی ہے وہ 360 بچے جو مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ سے حافظ قرآن بنے ہیں ان کی، اور کچھ مکاتب کے ذمہ داران کی طرف سے ان کے یہاں حافظ ہونے والے بچوں کی تعداد آئی نہیں۔ یہ تو بچوں کا مسئلہ ہو گیا، لیکن ہمارے یہاں جو مدارس چل رہے ہیں بچیوں کے، وہاں جو بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں ان کی تعداد الگ ہے۔ ہم لوگوں نے ان کے تعلق سے ابھی تک کوئی پروگرام نہیں کیا۔ 360 کی تعداد تو آج آپ لوگوں کی ہے، اور بچوں کی وہ تعداد جو ہم تک نہیں آ سکی وہ اس سے الگ ہے، اور جو بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں ان کی تعداد ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ سالہائے گزشتہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سال میں بچے اور بچیوں کی تعداد 550 سے زیادہ تھی۔ تو شاید ہندوستان میں کوئی ایسا شہر ہوگا جس کو یہ اعزاز حاصل ہو۔ جب میں نے دارالعلوم دیوبند کی شورا میں یہاں کے تعلق سے بات رکھی کہ ہمارے شہر میں اتنے بچے اور بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں، تو ان کو حیرت ہو رہی تھی، اور مزید حیرت اس پر ہوئی کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ ایک بڑی تعداد بچوں اور بچیوں کی ایسی ہے جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنایا۔ ابھی 17 بچوں کو اعزاز دیا جائے گا جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے۔
میں بھی حافظ ہوں، اور جب میں نے شورا میں بات رکھی تھی تو شورا میں جو احباب ذمہ داران ہیں ان میں بھی اکثر لوگ حافظ ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم وہ خود حافظ قرآن ہیں اور ہر سال تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں۔ میری بات سن کر کے ان کے چہرے پہ چمک آ گئی تھی اور اپنے مخصوص انداز میں وہ کہنے لگے، مولوی اسماعیل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا ہے۔ میں نے کہا جی حضرت، میرے گھر مدرسہ چلتا ہے، 8 یا 9 بچیوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور میں آپ لوگوں کو اپنی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دوں گا۔ یہ وہ سرمایہ ہے، اس سے بڑا سرمایہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اس سے بڑا سرمایہ کسی کے پاس نہیں۔ سکندر بادشاہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا اور تقریباً 13 سال تک وہ دنیا فتح کرنے کے لیے الگ الگ علاقوں میں جنگیں لڑتا رہا۔ ایک وقت آیا، تھک گیا، پوری دنیا فتح نہیں کر سکا، واپس جانے لگا، راستے میں اس کے انتقال کا وقت آ گیا، اپنی راجدھانی واپس نہیں جا سکا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی، یعنی 17 سال کی عمر میں تخت پر بادشاہ بن کر کے بیٹھا تھا اور دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تو 13 سال تک جنگیں کرتا رہا، دنیا نہیں فتح کر سکا، ایک بڑا علاقہ فتح کر۔ لیکن جب اس کا مرنے کا وقت آیا اور اس کو لگا کہ اب آخری وقت ہے تو اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے کفن دینا تو میرا ہاتھ کفن کے باہر رکھنا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ایسا کیوں اور کیسے کریں گے؟ تو کیسے کریں گے وہ تو لوگ کر لیں گے، لیکن کیوں؟ تو اس کا جواب اس نے یہ دیا تھا، دنیا والوں کو معلوم پڑے کہ جو شخص دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ماضی میں کبھی فرعون مرا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے مقبرے میں مال و دولت خزانہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آج ایسا نہیں، سعودی حکومت کے حکمراں کا بھی انتقال ہوتا ہے تو جیسے عام شخص کی تدفین ہوتی ہے، غسل دیے، کفن دیے، نماز جنازہ پڑھے اور قبر میں اتار دیے۔ قبر میں ایک پیسہ بھی ساتھ میں رکھا نہیں جاتا، خالی ہاتھ جاتے۔ یعنی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ آپ کے پاس جو سرمایہ اور دولت ہے یہ وہ سرمایہ ہے، وہ دولت ہے جو آپ کے ساتھ جائے۔ اور حافظ قرآن بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ لوگ حافظ ہو گئے اور کھیلتے کھیلتے حافظ ہو گئے، کوئی بہت محنت کیے ہوں ایسا نہیں ہے کہ جو لگے 24 گھنٹہ لگے ہیں، رگڑ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے بچے کھیلتے کھیلتے حافظ ہو جاتے، 4 گھنٹہ صبح، 2 گھنٹہ دوپہر، پھر مغرب بعد گھنٹہ سوا گھنٹہ، پھر بعض مدرسوں میں تہجد کے وقت اٹھا لیتے، نہیں تو ایسا نہیں۔ یعنی سمجھ لو کہ دن بھر میں آدمی 6 گھنٹہ مزید 3 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ ایسے 10 گھنٹہ محنت کرتا ہے اور 14 گھنٹہ کھانا پینا آرام، اور حافظ ہو گیا۔ 1 سال میں کتنے بچے حافظ ہوئے؟ ہاتھ اٹھانا۔ 2 سال میں کتنے بچے حافظ ہوئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3 سال میں کتنے بچے حافظ ہوئے؟ اللہ مبارک کرے اور قبول فرمائے۔ تو کھیلتے کھیلتے حافظ ہو گئے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں جنت میں بیڑیوں میں جکڑ کر کے لے جایا جائے گا۔
صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ میدان محشر میں جب ان کو لے جایا جائے گا تو دوسرے لوگ دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ ان کو ایسے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں وہ کام جن کی وجہ سے ان کو جنت ملی ہے انہوں نے اپنی راضی خوشی سے نہیں کی، ان کو مار ٹھوک کر کے زبردستی کروا کر کے وہ کام کیا گیا تھا۔ میں ڈابھیل میں پڑھتا تھا، ہدایہ اولین کا سال تھا، مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم ہمارے استاذ ہیں، وہ درس دے رہے تھے۔ ایک گجراتی ایک دیہات کا آدمی اپنے بچے کو لے کر کے آیا، سنیچر کا دن تھا، وہ بچہ مدرسے سے بھاگ گیا تھا، مدرسے سے بھاگ گیا تھا، تو اس کے والد اس کو زبردستی مدرسہ لے کر کے آئے، اور سلیقہ تھا نہیں، سبق ہو رہا تھا، وہ کلاس میں بچے کو لے کے گھس گیا۔ مفتی صاحب کا تو پارا چڑھ گیا، اور وہ آیا، آ کر کے ایسے سامنے بیٹھ گیا تو سبق رک گیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ گجراتی میں اس نے کہا کہ یہ بھاگ گیا تھا تو میں اس کو لے کر کے آیا۔ بولے کیا پڑھتا ہے؟ بولے حفظ کرتا ہے۔ بولے اچھا، لکڑی منگوائی، ایک کو کہا کہ لکڑی لے کے آیا، لکڑی لے کر کے آیا، اس کو خوب طبیعت سے ٹھوکا اس کے باپ کے سامنے۔ اب مار اس کو رہے تھے، ہم لوگ اس کے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے باپ کو اپنے بچوں سے جیسی محبت ہوتی ہے تم لوگ ابھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب باپ بنو گے نا، جب باپ بنو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ماں باپ کی محبت اپنے بچوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو تول نہیں سکتے، کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو مار تو وہ بچہ کھا رہا تھا، لیکن حالت جو ہے اس کے باپ کی خراب تھی۔ لیکن ڈابھیل میں جو بھاگ گیا اس کا داخلہ نہیں ہوتا، بھاگ گیا اس کو خارج کر دیتے۔ مفتی صاحب نے کہا، اس کے باپ کو دیکھا کہ اس نے برداشت کر لیا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ جتنی مرتبہ بھاگے گا لے کے آنا، میں داخل کر لوں گا۔ تو اس کے پیر میں بیڑی ڈال دی گئی تھی، سکڑ، زنجیر لگا کے تالا لگا دیے تھے، تو وہ ایسے ایسے چلتا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حافظ ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے وہ حافظ قرآن اپنی مرضی سے نہیں ہوا تھا، زبردستی اس کو مار ٹھوک کر کے مسلمان بنائے تھے، زبردستی، لیکن حافظ قرآن ہو گیا۔ تو شاید حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اور جو شخص حافظ قرآن بن جائے تو اللہ پاک نے اس کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چنا، اس کے سینے میں اللہ نے اپنا کلام جمع کر دیا۔ اگر اس نے قرآن کریم کو آخر وقت تک یاد رکھا، اس کے حکموں پر عمل کرا، تو وہ جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے کر کے جائے گا۔ تو یہ اعزاز کم نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج اس کا اندازہ نہیں ہوگا، کل جب میدان محشر میں تمہارے ماں باپ نور کے منبر پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کو نور کے منبر پر بیٹھا ہوا دیکھ کر کے میدان محشر میں پوری دنیا انسانیت جو دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ پچھلی امت کے نبی ہے، لیکن ان کو بتایا جائے گا کہ یہ پچھلی امت کے نبی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اللہ ان کو ایسا جوڑا اور خلق عطا کرے گا جو جنت سے آیا ہوگا، سر پر ایسا تاج ہوگا جو چاند سورج سے زیادہ روشن اور منور ہوگا۔ یہ تو ماں باپ کا اعزاز ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو کیا دیا جائے گا، کتنا نوازا جائے گا، آپ گمان کرو۔ فما ظنک بالنجل، اس نوجوان کو جس کے ماں باپ کو یہ عزت میدان محشر میں دی جائے گی،
خود اس حافظ قرآن کو اللہ کتنا نوازے گا تم گمان کرو، سوچو۔ وہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا اور وہ سرمایہ آپ کے پاس ہے۔ اور یہ تمہیدی بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ یہ اعزاز اور مقام کب ملے گا؟ جب مرتے دم تک قرآن پاک یاد رہے گا۔ اور ابھی مولانا امتیاز اقبال صاحب نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کیسے یاد رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، تو اس کا کلام بھی غیرت مند ہے۔ جس طرح اونٹ کو نہ باندھا جائے تو وہ نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے قرآن پاک سینے سے نکلتا ہے۔ اگر ہم نے جیسے اونٹ کو باندھنا تھا نہیں باندھا، اسی طرح حفظ قرآن پاک کو باقی رکھنے کے لیے جو کوشش کرنی ہے، جو تدبیر کرنی ہے، اگر ہم نے نہیں کی تو یہ سینے سے نکل جائے گا، رہے گا نہیں۔ یہ کلام بھی بہت غیرت مند ہے، یہ اپنی بے اکرامی، بے توجہی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے حافظ بنا دیا، اب یہ نعمت اخیر عمر تک، اخیر سانس تک باقی رہنا چاہیے، اور اس کو باقی رکھنا آسان ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ آدمی سورہ فاتحہ میں کیوں نہیں بھولتا، قل ہو اللہ میں کیوں نہیں بھولتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اس کی نگہداشت ہوتی ہے تو وہ یاد رہتا ہے۔ اور آدمی بے خیالی میں بھی پڑھے تو بھولتا نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگ تراویح پڑھاؤ گے، میں بھی حافظ ہوں اور بھی ہماری صف میں کئی حفاظ ہیں، تراویح سناتے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تراویح میں جب پڑھتے رہو تو ذہن کہیں ہٹ جاتا، لیکن پڑھنا جاری رہتا ہے، اور پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی آیت پڑھ لینے کے بعد جب واپس آتا ہے آدمی ذہنی طور پر، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کچھ چھوٹ گیا، اس لیے کہ وہ بے خیالی میں پڑھا جا چکا تھا۔ تو جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹ گیا تو کھڑی بریک لگتی ہے۔ کھڑی بریک سمجھتے نا؟ ارجنٹ بریک لگتی تو بیلنس سے بگڑ جاتا، تو ایسا لگتا کہ جیسے کچھ چھوٹ گیا، تو آدمی ایک دم رک جاتا، پھر وہ پیچھے سے اپنی جو اس کی سمجھ تھی کہ کچھ چھوٹ گیا اس کو دوہرا لیتا۔ اگر پیچھے حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ چھوٹا تھا کہ نہیں چھوٹا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ جب اس کو آپ پڑھتے رہو گے تو ذہنی طور پر اگر آپ حاضر نہیں بھی رہو گے تو اللہ پاک پڑھوا لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ تم اگر غلط پڑھنا چاہو گے تو نہیں پڑھ پاؤ گے، غلط پڑھنا چاہو گے تو نہیں پڑھ پاؤ گے۔ قرآن کریم گاڑی نہیں چلنے دیتا، ہاں چھوڑ کے پڑھنا چاہو گے تو پڑھ سکتے ہیں، کہ یہاں سے یہاں تک آئے پھر چھوڑ کے یہاں سے پڑھنے لگے، تو یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا، لیکن بیچ کا جو چھوڑا گیا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن اگر آیت میں آپ پھیر بدل کر کے غلط کر کے کچھ پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکو گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ آخر زندگی تک قرآن پاک یاد رہے، تبھی جن 17 بچوں نے ایک نشست میں سنایا ہے ان کے لیے یاد رکھنا بہت آسان ہے کہ آج ان کو پورا قرآن پاک یاد ہے۔ اگر روزانہ 3 پارہ نماز میں پڑھیں، روزانہ 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ بھولیں گے نہیں۔ جیسے بعض لوگوں کی سورہ یاسین صبح پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، سورہ واقعہ، سورہ ملک، مغرب بعد پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو یہ صورت ایسی یاد ہوتی ہے کہ بس ایک دم روانی میں پڑھتے رہتے۔ اسی طرح اگر قرآن پاک ہر ہفتہ یا ہر 15 دن پر، ہر 10 دن یا ہر 15 دن پر آپ کو مکمل پڑھنے میں آ جاتا ہے تو قرآن کریم آپ کو ایسا یاد رہے گا کہ کل جنت میں جب جاؤ گے اور اللہ پاک کہیں گے کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات
طے کرتا جا، تیری منزل اور درجے کی بلندی کی انتہا وہاں ہوگی جہاں تو جا کر کے رک جائے گا۔ من الجنت والناس، اب اس کے آگے تو قرآن ہے نہیں، ہم یہاں رک جائیں گے تو درجات کی بلندی اتنی اللہ پاک عطا کریں گے۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ ہم لوگ تو صرف عزت افزائی کے لیے آپ کو جمع کیے، آج جو تحفہ وغیرہ جن لوگوں کو دیا جائے گا وہ بھی برائے نام تحفہ ہے۔ اصل اعزاز تو کل قیامت کے دن ہوگا کہ جب حافظ قرآن آئے گا اور اللہ پاک اس کا یہ اعزاز کریں گے، یہ عزت دیں گے کہ تو بھی جنت میں جا اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ اور ایسے خاندان کے 10 لوگ جن کو جو جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جا۔ کتنا بڑا اعزاز ہوگا جب لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے اور سب کو اپنی بخشش کی، اپنی نجات کی فکر ہوگی، اس وقت اللہ پاک حافظ قرآن کو یہ اعزاز دے اور پوری دنیا وہاں موجود ہوگی، ان کے سامنے یہ اعزاز اللہ پاک عطا کرے۔ تو اگر قرآن کریم کو آپ پڑھتے رہو گے تو یہ رہے گا، چھوڑ دو گے تو چلا جائے گا۔ چھوڑ دینے میں پھر اللہ پاک کی طرف سے وعید بھی ذکر کی گئی ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ أَعْمَىٰ، کہ ہم قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہیں گے لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ تم نے ہمیں بھلا دیا تھا تو ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ یعنی اللہ کا کلام اگر ہم بھول جائیں گے تو یہ ہوگا، اللہ پاک کہیں گے کہ تم نے مجھے بھلا دیا تھا اس لیے ہم نے تم کو بھلا دیا۔ تو جہاں اتنا بڑا اعزاز ہے وہیں پر جو ہے ناقدری کرنے پر، کوتاہی کرنے پر میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھائے جائے۔ اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے تمہیں بہت بڑی دولت عطا کی ہے، اب اس نعمت کے ملنے کے بعد اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو نماز میں پڑھا جائے۔ جیسے ابھی مولانا امتیاز اقبال صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، حفظ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ قرآن کریم جیسا آج ہمارے سامنے ہے ایسا قرآن پاک اس زمانے میں نہیں تھا۔ یہ تو حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جنگ یمامہ ہوئی اور جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، تو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک ضائع ہو جائے گا۔ حضرت عمر کے اصرار پر اور بار بار اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قرآن کریم کو لکھا جائے اور اس کو اس طرح لکھی ہوئی شکل میں اکٹھا کیا جائے، تب جا کر کے قرآن کریم بین الدفتین، ایسی 2 دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا جمع ہوا، ورنہ صحابہ کرام زبانی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ میرے نانا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیشہ زبانی قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا، کبھی دیکھ کر کے نہیں پڑھتے تھے۔ کوشش کرتے تھے کہ روزانہ ایک قرآن پاک ہو جائے، کوئی کام نہیں رہتا تھا، بینائی بہت کم تھی، نابینا جیسے تھے، کچھ دیکھنا ہو تو چشمہ تھا بہت موٹی کانچ کا، تو ایسے دیکھا کرتے تھے تو ان کو دکھتا تھا۔ تو اگر پڑھتے پڑھتے کہیں رک گئے تو قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھتے تھے، پھر پیچھے سے آتے تھے، پھر پیچھے سے آتے تھے، پھر پیچھے سے آتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اگر آس پاس رہیں تو پوچھ لیتے تھے، ہم لوگ بتا دیتے تھے تو پھر گاڑی آگے بڑھتی تھی۔ اور حافظ اگر 1-2 مرتبہ پلٹائے تو گاڑی نکل جاتی ہے، تھوڑا سا رفتار کم زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن گاڑی نکل جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نماز میں پڑھنا، قرآن کریم دیکھ کے پڑھنا، یہ دونوں چیزیں باقی رکھنا چاہیے۔ ہماری جامع مسجد میں حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں کئی حافظ تھے جو بہت اچھا ان کو یاد تھا،
اور بہت شاندار پڑھتے تھے، تو اسی حساب سے ان کو نام بھی دیا گیا تھا۔ قلعے کے ایک حافظ صاحب تھے، ان کو موتی حافظ کہا کرتے تھے۔ موتی یعنی ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ موتی کی طرح الگ ہوتا تھا۔ اور بہت اچھا یاد تھا، ایک حافظ صاحب سے میں نے پوچھا، حافظ فہیم صاحب اپنے جامعۃ الصالحات میں بچیوں کو حفظ کراتے تھے، عمر دراز تھے، کسی زمانے میں معہد ملت میں حفظ کلاس سنبھالا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے شاگردوں کو متشابہ نہیں لگتا، متشابہ۔ تو وہ اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہاں رکنا، سانس توڑ دینا، اور یہاں سانس مت توڑنا، ملا کر کے پڑھنا۔ ان کا تجربہ تھا، اور وہ تجربہ یہ تھا جس کی وجہ سے ان کو متشابہ نہیں لگتا تھا۔ ایسے ایک حافظ صاحب تھے، وہ کہنے لگے ہمیشہ دیکھ کے پڑھتے تھے۔ تو ان کو میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب، بولے دیکھ کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جب زبانی پڑھو اور کہیں اگر متشابہ لگا یا کہیں گاڑی رکی تو ایسے آنکھ بند کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن شریف سامنے دکھتا ہے۔ ہمیشہ دیکھ کے پڑھے تو آنکھ بند کرے تو دکھتا ہے، تصور کی نظر سے دکھتا ہے۔ تو بولے وہ دکھ جاتا ہے تو پڑھ لو، لقمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دیکھ کر کے بھی پڑھنا چاہیے، بینائی بڑھتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، جو لوگ قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھتے ہیں ان کی بینائی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھ کے بھی پڑھنا چاہیے، زبانی بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ اوابین میں 1.25 پارہ پڑھتے تھے سال بھر، سفر میں ہو حضر میں ہو، مغرب کے بعد اوابین میں 1.25 پارہ پڑھتے تھے۔ ہمارے رحمانی مسجد کے پیش امام تھے حافظ عبدالشکور، ان کا بھی معمول تھا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین میں 1.25 پارہ پڑھتے تھے۔ تو ان کے لیے تراویح میں 1.25 پارہ، 1 پارہ، 1.5 پارہ پڑھنا کوئی بات نہیں تھی، ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ اب ہم جیسے لوگ کو تو رمضان آتا ہے تو بخار چڑھ جاتا ہے، رمضان آتا تو بخار چڑھ جاتا ہے کہ اب تراویح میں قرآن پاک سنانا، یہ ہم لوگوں کی کوتاہی ہے۔ اور یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنا معمول بنا لو گے روزانہ 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ نماز میں پڑھنے کا، چاہے الگ الگ وقتوں میں پڑھو، لیکن اس کی برکت سے انشاءاللہ قرآن پاک یاد رہے گا، پڑھو گے نا، اور یہ نعمت باقی رہے گی۔ اور پھر دوسری بات کہ جیسے ابھی مولانا نے یہ بات کہی کہ جو بچے حافظ ہو گئے اور روزانہ پڑھتے رہیں گے تو روزانہ پڑھنے کی وجہ سے جو برکات قرآن کریم کی ہے، کلام الہی کی ہے، وہ تو ملے گی، لیکن یہ اتنی بڑی نیکی اکٹھا ہو جائے گی آپ کے پاس کہ کل میدان محشر میں بہت مالدار رہو گے آپ لوگ، بہت مالدار۔ قرآن کریم کا ایک حرف پر اللہ ایک نیکی دیتا ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی۔ ایک نیکی تو ہمارے پڑھنے پر، اور 9 نیکی اللہ اپنے فضل سے دیتے۔ 10 نیکی ہو گئی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، 10 گنا اللہ پاک کر دیں گے۔ اور پھر نماز میں آپ اگر پڑھے تو ہر حرف پر 100 نیکی، ہر حرف پر 100 نیکی کم سے کم، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ جس کے لیے جتنا بڑھا کر اجر دینا چاہے وہ مرضی کا مالک ہے، تو اجر بے پناہ ہے۔ آخری بات یہ کہنی ہے کہ حافظ بننے کا مقصد کسی مسجد میں تراویح پڑھانا نہیں ہے۔ ابھی یہ رمضان آئے گا تو بہت سارے حفاظ کرام کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ تراویح کے لیے جگہ، ہم لوگوں کے پاس ابھی سے آپ لوگ کے سرپرست آنے لگے کہ مفتی صاحب وہ مرقتوا حافظ ہو گیا ہے، لڑکوا حافظ ہو گیا ہے، نواسوا حافظ ہو گیا ہے، جگہ چاہیے۔ اب ہم لوگ بھی جگہ دیکھتے رہتے ہیں۔
اب اپنے شہر میں جتنی مسجد ہے سب جگہ حافظ ہیں۔ اب جو پرانے لوگ تھے وہ ہٹیں گے تو نئے کے لیے جگہ خالی ہوگی، اب وہ ہٹیں جگہ خالی ہو، اب 2 لوگ سنانے لگے، کہیں 3 لوگ سنا رہے ہیں، کہیں 4 لوگ سنا رہے ہیں، تو ہر ایک کو سنانے کے لیے مسجد میں جگہ مل جائے ایسا ممکن نہیں۔ ابھی آپ 360 بچے حافظ ہوئے، اب اپنے یہاں 300-350 مسجد ہے جہاں پہلے سے 1 2 3 حافظ قرآن پاک سنا رہے، تم کو کہاں جگہ ملے گی؟ سمجھ رہے ہو؟ میں ہمت نہیں توڑ رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں تراویح میں قرآن پاک سنائیں۔ اپنے گھر آپ جماعت کرو، اپنی آفس میں، کسی کے ٹیرس پر، چھوٹی بڑی جماعت جو بھی ہے آپ کرو، قرآن پاک سناؤ۔ اور بہتر سب سے شاندار بات یہ ہے کہ روزانہ رمضان ہو غیر رمضان ہو نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا انشاءاللہ۔